الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الدارمي السمرقندي رحمه الله تعالى، قال ناقل كتابه مسند الدارمي: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر وأعن. أخبرنا الشيخ المسند أبو الوقت عبد الله بن عيسى بن شعيب السجزي الهروي قراءة عليه. أخبرنا الشيخ أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الداودي قراءة عليه في جماد الآخرة سنة 65 و400. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حموية السرقسي قراءة عليه سنة 81 و300. أخبرنا أبو عمران عيسى بن عمر بن دارمي قال: باب ما كان عليه الناس قبل مبعث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من الجهل والضلالة. به قال: حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أيؤاخذ الرجل بما عمل في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما كان عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. وبه قال: أخبرنا الوليد بن النضر الرملي عن مسرة بن معبد من بني الحارث بن أبي الحرام من لخم عن الوصين أن رجلا أتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا كنا أهل جاهلية وعبادة أوثان، فكنا نقتل الأولاد، وكانت عندي بنت لي فلما أجابت وكانت مسرورة بدعائي إذا دعوتها فدعوتها يوما فاتبعتني فمررت حتى أتيت بئرا من أهلي غير بعيد، فأخذت بيديها فرديت بها في البئر، وكان آخر عهدي بها أن تقول: يا أبتاه يا أبتاه. فبكى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى وقف دمع عينيه، فقال له رجل من جلساء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أحزنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ فقال له: كف، فإنه يسأل عما أهمه. ثم قال له: أعيد علي حديثك، فأعاده، فبكى حتى وقف الدم من عينيه على لحيته. ثم قال له: إن الله قد وضع عن الجاهلية ما عملوا، فاستأنف عملك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. इस वक्त जो रिवायतें आपके सामने पढ़ी गई हैं, ये मुस्नद दारमी की इब्तिदाई रिवायात हैं और हज़रत इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह दूसरी सदी के मुहद्दिसीन में से हैं।
اور ان کے مقام اور مرتبے کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ بڑے بڑے اکابر محدثین ان کے شاگرد ہیں، جس میں حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات نمایاں ہیں۔ حضرت کی جو کتاب ہے سنن دارمی، یہ اہل علم کے درمیان مشہور اور معروف رہی ہے، اور بہت سے ایسے مسائل جو اور کتابوں میں روایتوں میں نہیں ملتے ہیں وہ اس کتاب میں موجود ہیں۔ اس وقت جو 2 روایتیں پڑھی گئیں اس میں سے پہلی روایت تو صحاح میں بھی موجود ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ ہم لوگوں نے اسلام لانے سے پہلے زمانے جاہلیت میں جو کام کیے ہیں، کیا اگر وہ غلط کام ہے تو آخرت میں ان پر مواخذہ ہوگا؟ تو بڑا اہم سوال تھا۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے بڑے جامع انداز میں اس کا جواب مرحمت فرمایا کہ من احسن فی الاسلام لم یؤاخذ بما کان عمل فی الجاہلیہ، کہ جس نے اسلام میں آ کر اچھا کیا تو اس سے جاہلیت کے کاموں کے بارے میں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ ومن اساء فی الاسلام اخذ بالاول والآخر، اور جس نے اسلام میں آ کر برائی کی تو اس کو اگلے پچھلے سب گناہوں کو بھگتنا پڑے گا۔ اس جملے کی تشریح و تفسیر کئی طرح کی گئی ہے، لیکن سب سے زیادہ قابل اطمینان تشریح اس کی یہ ہے کہ من احسن فی الاسلام سے مراد یہ ہے کہ جو واقعی اسلام لے آئے اس میں نفاق نہ رہے، تو اس اسلام کی وجہ سے اس کے سابقہ تمام گناہ جو ہیں معاف ہو جائیں گے، جیسا کہ دوسری حدیث میں ہے کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ اور من اساء سے مراد یہ ہے کہ جو واقعتاً اسلام نہ لائے بلکہ اس کے دل میں نفاق ہو، ظاہراً اسلام کا دعویٰ کرے اور اندر سے وہ اسلام پر قائم نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کی پکڑ ہوگی دعوی اسلام سے پہلے کے بارے میں بھی اور بعد کے بارے میں بھی۔ تو اس طرح سے بہت سے اشکالات جو پیدا ہو سکتے ہیں وہ پیدا نہیں ہوتے ہیں اگر یہ تشریح کر دی جائے۔ دوسری روایت بڑی ہی المناک ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے یہ کہا کہ ہم لوگ جاہلیت والے لوگ تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے اور اپنی اولادوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، اور میری ایک بیٹی تھی، جب وہ بڑی ہوئی تو جب میں اسے بلاتا تھا تو وہ بہت خوش ہو کر میرے پاس آتی تھی۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ میں نے اسے ایک دن بلایا تو وہ میرے ساتھ چلنے لگی، تو میں اسے لے کر ایک کنویں پہ چلا گیا جو میرے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، اور میں نے اس بچی کا ہاتھ پکڑ کے اور کنویں میں دھکا دے دیا، اور وہ پکارتی رہ گئی ابا ابا ابا۔ تو اس کی یہ بات سن کر پیغمبر علیہ السلام کو رونا آ گیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ تو جو لوگ بیٹھے تھے قریب میں، انہوں نے اس آدمی سے کہا کہ تم نے عجیب بات حضور سے کہہ دی، حضرت کو غمگین کر دیا تم نے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے اس سے کہا کہ نہیں، اس کو جو پوچھنا ہے یہ پوچھ رہا ہے، پوچھنے دو اسے۔ اور پھر اس آدمی سے کہا کہ تم اپنی بات دوبارہ دہراؤ، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے پھر وہ واقعہ سنایا، اور مقصد اس کا یہ تھا کہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا، کیا اسلام لانے کے بعد یہ مجھ سے معاف ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟
تو نبی اکرم علیہ السلام نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کے سارے کاموں کو تم سے رفع فرما دیا ہے، معاف فرما دیا ہے اسلام لانے کی وجہ سے۔ اب تم نئی زندگی شروع کرو، پچھلی کو بھول جاؤ۔ یہ روایت ہے، اور اس سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ آدمی اگر سچا پکا مسلمان ہو جائے گا تو انشاءاللہ جو اس سے پرانی غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے اور بخش دیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے منور فرمائیں اور ان کے درجات بلند فرمائیں، اور ان کے علوم سے امت کو زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔